یہ شاید کسی کو گمان ہو کہ 8 تاریخ کے بعد بدلا بدلا موسم ہوگا. وہی آبلے وہی چلن، درد دل میں کوئی کمی نہیں، وہی کچھ ہوگا، وہی ڈاکو چور لٹیرے بدماش گنڈے، وہی ہڈیاں نوچنے والے اور جو ہے وہ جسم کو نوچنے والے، خزانوں کو دبوچنے والے، وہی شرمناک ماحول ہوگا. کوئی تبدیلی آنے والے نہیں. خام خواہ آپ مشقت میں نہ پڑے، ایسے نہ امید لگا کے بیٹھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہم بدلنے والے نہیں. جب ہم بدلنے والے بھی نہیں تو اوپر سے بدلنے والے نہیں. اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. ہم بدلیں گے تو اللہ رحمت کی چھتریاں. اس لیے یہ سزا ہے ہماری. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے گناہوں کی سزا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب. تو علماء تفسیر نے کہا اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پتھر برسیں. نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب اور ہے. پوچھا کیا؟ کہا اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان. یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے. تو آج اس عذاب میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور جکڑے رہیں گے جب تک ہم سچی توبہ نہیں کرتے، اجتماعی توبہ نہیں کرتے. اور وہ ہم تیار نہیں ہیں تو کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور اللہ کا نظام ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ راستے کھول دیتا ہے. کشادہ کہتا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا آئے صحیح، میں ایک نہیں کئی راستے کھولتا ہوں. وہ آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. کچھ سچی طلب سے آئے تو اسے دروازے کھول دیتے. لیکن جب تم نہیں بدلنا چاہتے تو تمہارے اوپر یہ سزا کے طور پہ مسلط ہوتے رہیں گے اور یہ ہوتا رہے گا تمہارے ساتھ. خوش فہمی اگر پال لو تو یہ تمہاری مرضی، لیکن یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں. آغاز یہاں سے ہوگا اور اس جسم کا آغاز یہاں دل سے ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا نا کعبے گیا گل نہیں مکتی جے دل و نہ مکائی. یہاں سے آغاز لیں اور پھر پورے بدن کو، پھر اپنے گھر کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ نے قرآن میں یہ ضابطہ دیا ہے، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بدلو. اس کے بعد فرمایا واہلیکم، اور پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے، میری ذات سے ہوگا، پھر میرے گھر سے ہوگا، پھر وہ نور پھیلے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں. اپوزیشن حکومت کو بدلنا چاہتی ہے، حکومت اپوزیشن کو بدلنا چاہتی ہے. عوام کہتی ہے اوپر والے بدل جائیں، وہ کہتے ہیں نیچے والے بدلیں. یہ لڑائی چلتی رہے گی، بدلاؤ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو مجھے اپنے سے آغاز کرنا ہے، آپ کو اپنے سے آغاز کرنا ہے، اور اپنی زندگی ہم قیامت کے دن اپنا اپنا فرض عمل لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے. یہ دعا کیجیے کہ اللہ ملک کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے. ورنہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے. تو اس لیے ہمارا نامہ اعمال تو یہ ہے کہ پتھر برسیں آسمان پہ، لیکن پھر بھی حضور کا صدقہ ہے کہ اس امت کی شکلیں نہیں تبدیل ہوتی. اس کے پتھر نہیں، اس کے اوپر پتھر نہیں برستے. تو اللہ حضور کے صدقے ہمیں معاف فرمائے. تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ اس کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ دینی پڑتی ہے، لیکن ہم قیمت دیں اس کی. ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے. نو انٹری کا بورڈ لگا دیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا. سچ بولیں گے چاہے اس کا کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے. تو سچ کا ظاہری نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں سچ کا کوئی نقصان نہیں. سچ ہی جنت کا راستہ ہے. اور میرے اور آپ کے نبی آقا حضور نبی رحمت اعلان نبوت سے قبل کافروں کی زبان سے بھی صادق اور امین کہتا ہے. اپنے تو اپنے تھے. تو اللہ آپ کو یہاں سب کو برکتیں دے، اور جو حاضری کا شرف، موقع، سعادت ملی، اس کی برکت اللہ میری اور آپ کی زندگی میں اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.